یہ روایت موجود ہے جو حافظ ابن کثیر نے نقل کی. اس جعلی روایت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سارا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی ایک روایت لی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سو گیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کو پکاریں اس وقت کہ جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتھیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مدد کے لیے پکارے. کسی کا پاؤں سو جائے اس کو جوش دلانے کے لیے جس سے اس کی سب سے زیادہ عقیدت وابستہ ہے, اس کا اگر وہ نعرہ لگائے تو اس کی توجہ بٹے گی. یہ تھا, اس میں یہ نہیں الفاظ کہ مدد کے لیے پکارے. انہوں نے کہا جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے نا اس کو پکارو. وہ تو ہم بھی نبی اسلام کا جب نام آتا ہے اور ہم آپ علیہ السلام کے لیے لبیک کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, لبیک کا یا حسین بھی کہتے ہیں, المدد نہیں لبیک کا. تو اس میں الفاظ ہیں, انہوں نے کہا یا محمد. یہ روایت ضعیف ہے, اس میں ابو اسحاق مدلس ہے, آن سے روایت کر رہے ہیں. روایت ضعیف ہے, یہ ڈٹائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات, یہ روایت بریلویوں کے نزدیک بھی انتہائی گستاخانہ ہے, کیونکہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ رسول اللہ کو تم نے ویسے نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آپ کو یہ کتنی ڈٹائی سے کہتے ہیں نہیں پورے قرآن میں یا محمد کوئی نہیں ہے, کہتے ہیں نا, کہتے ہیں یا ایھا المزمل ہے, یا ایھا الرسول ہے, یا ایھا المدثر ہے, یا ابراہیم ہے. اور باقی پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یا کہہ کے پکارا ہے, لیکن اپنے محبوب کو یا کے ذریعے نہیں پکارا, نام لے کر. اس لیے یا محمد کہنا بے ادبی ہے. اور سورۃ الحجرات میں ہے کہ نبی اسلام کو ویسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور ان آیات کے بعد صحابہ کرام یا محمد نہیں کہتے تھے, یا رسول اللہ کہتے تھے. اور یہاں پہ عبداللہ ابن عمر کے متھے مار دیا کہ وہ یا محمد کہہ رہے ہیں حضور کی وفات کے بعد. تو یہ تو روایتی گستاخانہ ہے. لو سامو. پھر کہتے ہیں جی وہ تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ مسلمہ کذاب سے جب جنگ ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام کا نعرہ تھا یا محمد. بے سند روایت اور گستاخانہ, کیونکہ یا محمد تو کہنا ہی گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات آپ؟ یہ انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نبی اسلام کو یا محمد نہیں کہہ سکتے, اور بالکل ٹھیک بتایا ہے, قرآن میں آیا ہوا ہے کہ نبی کو ویسے نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اسی دیکھیں صحابہ کرام کبھی نہیں کہتے تھے, کبھی حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرے داماد نے فرمایا, نہیں, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے شوہر نے فرمایا, کیا کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ فاطمہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میرے ابا جی نے ارشاد فرمایا, کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اسلام کی جو رسالت کا منصب تھا وہ اتنا ڈومیننٹ تھا کہ صحابہ کرام اپنے رشتوں کے ذریعے نہیں انہیں پکارتے تھے, بلکہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے پکارتے تھے. اب اس طرح کی روایتیں پیش کر کر کے ہمیں دھوس لگانا کہ یہ صحابہ کرام یہ کرتے تھے تو جا کے تم بھی قبر رسول سے مانگنا شروع کر دو. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر, ایک حدیث اور 3 عقیدے. یہ حدیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے کفار نے شہید کر دیا. جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو جو ان کے امیر تھے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے, ہم ان کے دین پر قائم ہیں, ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی, ہم اپنے رب سے راضی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, بخاری کے الفاظ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں کو اس طرح ظلمن شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام تک وہ پیغام پہنچایا. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جب کہ آپ دنیا میں موجود تھے صحابہ کرام نے ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں پکارا, بلکہ کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یا رسول اللہ انظر حالنا انہوں نے نہیں کہا, بلکہ کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر مبارک میں ہے اور سب کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے نامہ اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں, جبکہ قبر مبارک سے باہر تھے تو صحابہ کرام اس وقت بھی نبی علیہ السلام کو نہیں پکارتے تھے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی دکھا دیتا تھا, جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے. دیکھیں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کیا معجزے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ تو احادیث میں تو بہت زیادہ ہے. میں پہلی بات ہے, میں جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں پہلی بات ہے روایات دکھا دیتا ہوں, پھر میں آپ کے قرآن کی طرف آ جاتا ہوں. یہ میں فٹ نوٹ کی طرح عرض کر رہا ہوں, اس پہ میں زیادہ زور نہیں دوں گا. یہ کتاب بحار الانوار جلد کتاب الامامہ ہے, جلد نمبر 27 ہے. یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 29 میں اس کتاب میں نہیں ہے, صفحہ نمبر کون سا ہے, 29 یا 29 یہ ہے. ایک پورا باب ہے, اس طرح کے ابواب اور بھی ہیں.
ان انہم یقدرون علی احیاء الموتى وابراء الاکمہ والابرص، ائمہ طاہرین علیہ السلام مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، اور شل کو، جو شل ہوتا ہے، جو بیمار ہوتے ہیں، پھلی اور لیپریسی کی بیماری ہوتی ہے، اس کو جزام کی بیماری ہوتا ہے، اس کو بھی شفا دے سکتے ہیں. وہ جمیع معجزات الانبیاء علیہ السلام، وہ سب معجزات انبیاء علیہ السلام ان کے پاس ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس. تو اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں. اچھا، لیکن قرآن مجید سے ملاحظہ کریں، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہے بلقیس کے ساتھ، جو ملکہ سبا ہے، سرزمین سبا کا کوین ہے، وہاں کا ملکہ ہے، یمن میں جو سرزمین سبا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر آئی، ہدہد نے خبر دیا کہ وہاں پہ میں گیا ہوں، وہاں پہ ایک بہت بڑی قوم ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی ملکہ ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. اے درباریوں سے کہا، ہے دربار والو، تم میں سے کون ایسا ہے کہ اس کے تخت کو یہاں کے لے کے آ جاؤ، یعنی اس کا جو تخت ہے بلقیس کا، اس کو یہاں پہ میرے پاس لے کے آ جاؤ، اور اس سے پہلے کہ وہ خود آ جائے تم ان کو لے کے آ جاؤ، مسلمین، ان کو بالکل ایسے تسلیم کر کے لے کے آ جاؤ ادھر. اچھا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. وہاں پہ ایک شیطان تھا اجنہ میں سے، اس نے کہا کہ میں کام کر سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں. یعنی انسان اٹھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک آدمی بیٹا اٹھ جائے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگتے ہیں نا، اس سے پہلے کہ آپ اٹھ جائیں میں ان کو لے کے آؤں گا، اور یہ میں کام کر سکتا ہوں، مجھے قوت بھی ہے، اور میں اس کام کو امانت داری سے وہ تخت لے کے آؤں گا یہاں پر. اچھا، قال الذي عنده علم من الكتاب، وہاں پہ حضرت آصف تھے، حضرت آصف سلیمان علیہ السلام کے وصی تھے، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اس سے پہلے کہ اب تمہاری آنکھ میں جو پلک ہے، پلک لگا دو ایک، یعنی ایک پلک لگانے سے پہلے، پلک لگنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا، ہاف سیکنڈ بھی نہیں، آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا، مثلا پونا سیکنڈ بھی بہت کم لگتا ہے. پلک جب مارتا ہے نا، وہ مثلا 1 سیکنڈ میں 10ویں حصے میں، اس سے کم تر عرصے میں لاؤں گا، یعنی فوراً لے کے آؤں گا، ٹائم ہی نہیں لگے گا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشکر ام اکفر. فوراً سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ حاضر ہوا. ٹھیک ہے نا. آصف کے پاس کیا، آصف کے پاس علم من الکتاب ہے، کتاب کا کچھ علم ہے، کتاب کا کچھ علم ہے. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں اہل بیت ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف. تو آصف کے پاس مختصر آپ نے قرآن سے بولا نا، وہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے نا. آصف کے پاس معجزہ ہے. وہ میرے دوست جو ہے نا نیچے میرے ساتھ، وہ مجھے میسج کر رہے ہیں، طارق صاحب جہاں اپنا ختم کریں. میں کہ جو علامہ صاحب جواب دیں گے اچھی بات ہے، بس میرا آخری، میں تو جی پلیز آپ کریں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ رسول نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ میری رسالت کی شہادت کے لیے اللہ کافی کہ وہ شاہد ہے میرا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جو اس کے پاس علم الکتاب ہے، جو اس کے پاس علم الکتاب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں میں ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے. آصف کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا. مسلمانوں میں ایک ایسا شخص ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شاہد ہے، شہادت دے رہا، اور اس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے. اور کتاب کیا ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اچھا، اگر آصف کے پاس کچھ علم کتاب ہے، وہ بلقیس کے تخت کو ایک آنکھ لگانے سے پہلے، پلک لگانے سے پہلے وہ لا سکتا ہے. جس کے پاس علم کل کتاب ہے. مصدق علی صحیحین الحاکم النیسابوری، چاپ دار الفکر، جزء 40. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 337، حدیث نمبر 4686. ذہبی نے کہا صحیح، حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، 4686. حاکم نے بھی کہا صحیح ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ کی حدیث ہے. ام سلمہ ام سلمہ
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا يتفرق حتى يرد علی الحوض، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ، ان دونوں کے درمیان کبھی افتراق نہیں ہوگا جب تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شواہد التنزیل ہے حاکم حسکانی کی جو حنفی عالم ہے، اس نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ومن عنده علم الکتاب کون ہے؟ قال ذاک اخی علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کے پاس علم کتاب ہے، سلیمان علیہ السلام نے ان سے تقاضا کی کہ بلقیس کے تخت کو یمن سے یہاں تک فلسطین تک لا سکتے ہیں، اس نے کہا آپ پلک مارنے سے پہلے 1 سیکنڈ سے کم تک 1 سیکنڈ بٹا 10 اس میں لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ علم من الکتاب ہے، یہ کتاب جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے اس کے پاس کیوں ایسے معجزات کرامات نہ ہو۔